محسن نقوی صاحب کا وفاقی کابینہ میں ہونا، سر یہ کچھ ہمیں سمجھائے. اگر علیم خان صاحبہ موجود ہے، خالد مقبول صدیقی صاحبہ موجود ہے، وہ تو اتحادی جماعتیں ہیں، آبویسلی انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، سپورٹ کیا، وہ سمجھ آتا ہے. سر محسن نقوی صاحب کس طرح وفاقی کابینہ تک پہنچے؟ جی یہ تو پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ تک کیسے پہنچے. وہ ایک باصلاحیت شخص ہیں اور انہوں نے جو پنجاب کے اندر ایک گورنمنٹ ایک نگران وزیر اعلیٰ کے طریقے سے چلائی ہے، اسی کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں کابینہ میں رہنا چاہیے. شہباز شریف صاحب بطور ایک منتخب وزیر اعظم کے ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے لیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین ٹیم ہینڈل کر سکتی ہے پاکستان کے اس وقت کے جو چیلنجز ہیں، انہوں نے ان کا انتخاب کر لیا. تو سر یہ کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے مطلب کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چوائس ہے، obviously then the next question is کہ کیا انہوں نے آپ کی جماعت جوائن کر لی ہے؟ جیسے محمد اورنگزیب صاحب بھی آئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جنرلی پرسیپشن تو یہی ہے کہ وہ اب پی ایم ایل این کے قریب تھے، ان کے غالباً بھائی جو ہے وہ بھی پنجاب حکومت میں کام کرتے رہے at some stage. تو is he a member of PMLN now? سینٹ میں بھی اب آپ ان کو الیکٹ کروائیں گے جو گفتگو ہو رہی ہے؟ کو آئین کی طرف سے یہ ایک اختیار دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، جن کے ٹیلنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ ان کی کابینہ چلانے میں کام آ سکتے ہیں، ان کا وہ انتخاب کریں. اور اس سلسلے میں اگر پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کے ذریعے ان کو سینٹ میں لانا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا استحقاق ہے، وہ صدر ہیں جماعت کے. زیادہ ایشو ان سارے جو بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ یہی ہوگا، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں the proof of the pudding is in the eating، کہ کیا یہ صاحبان جو ہیں دونوں، یہ ان کی سیاسی جو وابستگی ہے کہیں بھی ہو، اس وقت تو وہ سارٹ آف کسی جماعت کا رکن نہیں ہے تو، لیکن کیا وہ پاکستان کے لیے پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ سوال ہے.